أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء ہے اور آیت نمبر ہے 88 اور 89 اور 90. ارشاد خداوندی ہے فما لکم بس تمہیں کیا ہو گیا بس تمہیں کیا ہو گیا فی المنافقین فی المنافقین منافقین کے بارے میں منافقین کے بارے میں فئتین 2 گروہ بن گئے 2 گروہ بن گئے واللہ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم واپس پلٹا دیا انہیں بما کسبوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا یہ کہ تم ہدایت دے دو من اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا بس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ ودو وہ چاہتے ہیں لو تکفرون کہ تم بھی کافر بن جاؤ کما کفروا جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا فتکونون سواء بس ہو جاؤ تم برابر فلا تتخذوا منهم بس نہ بناؤ ان میں سے اولیاء دوست حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ اوائڈ کریں فَخُذُوهُمْ بس پکڑو ان کو وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کر دو ان کو حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں بھی وہ تمہیں ملیں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اور نہ بناؤ ان میں سے وَلِيًّا کوئی دوست وَلَا نَصِيرًا اور نہ کوئی مددگار إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں إِلَىٰ قَوْمٍ ایسی قوم کی طرف بینکم و بینہم کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاقٌ کوئی عہد ہے او جاؤکم یا آئیں وہ تمہارے پاس حسیرت صدورہم اس حالت میں کہ تنگ ہو جائیں ان کے سینے ان یقاتلوکم اس بات سے کہ وہ لڑائی کریں تم سے او یقاتلوا قومہم یا وہ لڑائی کریں اپنی قوم سے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لسلطہم علیکم البتہ انہیں مسلط کر دیتا تم پر فلقاتلوکم پھر ضرور وہ لڑتے تم سے فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ اگر وہ جدا ہو جائیں تم سے فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ بس وہ لڑائی نہ کریں تم سے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
اور ڈالیں تمہاری طرف صلح کی بات اور ڈالیں تمہاری طرف صلح کی بات فما جعل اللہ فما جعل اللہ بس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے لیے علیہم علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ صدق اللہ علیہ۔ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے، 20 تھے، 25 یا 30 تھے، مدینہ منورہ آ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں اب اسلامی تعلیمات سکھائیں۔ چند دن رہے وہ وہاں اور نبی علیہ السلام نے انہیں ایمان کی حقیقت بتائی، اسلام کی حقیقت بتائی، اعمال بتلائے۔ خدمت بھی صحابہ کرام نے خوب کی، کیونکہ اسلام جو ہے یہ تو ہے ہی میزبانی کا مذہب، مہمان نوازی کا مذہب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان جو آ گئے مہمان کو اللہ بھیجتے ہیں، تو اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے بھی خوب دل کھول کر خدمت کی ان کی۔ اب انہوں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دیں تاکہ ہم جائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی قائل کر کے ان کو بھی ساتھ لے کے آ جائیں، باقی اپنا جو سامان تجارت وغیرہ جو بھی ہیں کرتے ہیں وہ بھی لے آئیں۔ تو ہم جو ہے نا چند دنوں میں 20 دن 25 دن کچھ بھی وعدہ کر لیا، ہم واپس آ جائیں۔ اب جب وہ ان کی لمٹ گزر گئی، اس سے آگے دن گزر گیا، مہینہ گزرا، 1.5 ماہ گزرا، 2 مہینے گزر گئے۔ اب صحابہ کرام کے اندر ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ بھائی وہ وعدہ کر کے گئے تھے تو نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، ان سے لڑنا چاہیے۔ اور دوسرے کہنے لگے کہ نہیں دیکھو یار، وہاں سے ایک جگہ سے وائنڈ اپ کرنا اپنا سارا کچھ، اس میں دیر لگتی ہے، پھر اپنے ریز و اقارب کو بھی بچوں کو، ہر کسی کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں، وہ قائل کرنا، ان کو ہجرت کرنے کے لیے ہے نہیں اپنے ساتھ قائل کر لینا کہ تم چلو بھی وہاں چلتے ہیں۔ اور دوسرے کو کئی مسائل کسی کا لینا دینا ہوتا ہے، 100 بندہ جو کلیئر کر کے جانا چاہتا ہے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں یار وہ بندے مخلص ہی ہیں، تو لیکن ہو جاتا ہے مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس لیے نہیں آ سکتے۔ ایک تو شان نزول یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب 200-250 بندہ منافقوں کا واپس چلا گیا، 1000 تو تھے ہی، 750 باقی رہ گیا، ان کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں وہ کسی مجبوری سے گئے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں وہ منافق سے چلے گئے ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فما لکم، بس کیا ہو گیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تم 2 گروہ بن گئے ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، پلٹا دیا ان کو، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اتریدون، اب یہ لوگ جو ان کے حق میں دلائل دے رہے تھے نا کہ نہیں تو مجبوری ہو گئی، یہ ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا من اضل اللہ، اس کو راہ راست پر لے آؤ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، بس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ، اللہ گمراہ کرتے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اچھا آگے اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی چال تھی یہ
ودوا لو تکفرون، ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، کما کفروا، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا، جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ یعنی پہلے اسلام کا اظہار کیا، اس کے بعد مہلت مانگی اور واپس نہیں آئے، وہاں جا کر کے پھر انہیں کافروں کے ساتھ مل گیا، جیسا کہ کافر تھے ہی کافر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسلام سے پھر کر کے کیا ہو جاؤ، دوبارہ کفر میں آ جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وَتَكُونُونَ سَوَاءً، بس تم سب برابر ہو جاؤ، بس تم سب برابر ہو جاؤ۔ تم بھی کافر ہو جاؤ، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں، یہ ان کی چال تھی، اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تیسرے پارے میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ عیسائیوں نے ایک چال چلی، یہودیوں نے، کہ ایسا کرو کہ دن کے وقت صبح جاؤ، کلمہ پڑھو جا کر، چلو جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور سارا دن ان کے ساتھ رہو، یہ ایکٹیویٹیز دیکھو، ان کے ساتھ کرو، اور شام کو اچانک آ کے اعلان کر دو چلو جی ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو لوگ جو عرب کے ان پڑھ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ یہ عالم تھے تورات کے، انجیل کے، گئے ہیں، تو اگر اسلام سچا ہوتا تو یہ لوگ اس کو چھوڑ کر نہ آتے۔ چال کیا تھی ان کی کہ جب ہم اس طرح اعلان کر کے چھوڑیں گے تو بہت سارے لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پختہ ایمان نہیں ہے، وہ بھی سارے کے سارے ہمارے ساتھ واپس آ جائیں گے کفر کے اندر۔ تو جیسے ان کی چال تھی ایسے ہی منافقوں کی بھی چال لگانے کی۔ تو وہ آئے تھے، چند دن رہے، اپنی دوستیاں بڑھائیں ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمان رہے بظاہر، اور اپنے تعلقات بڑھا کر کے واپس چلے گئے، اور بعض لوگوں نے پھر ان کے ساتھ وہاں بھی تعلقات رکھے نا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب ہے ان کو یہ سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، أَوْلِيَاءَ، بس نہ بناؤ ان میں سے پس نہ بناؤ ان میں سے دوست، حتیٰ یہاجروا، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ نے ہجرت کو سمبل بنا دیا ایمان کا ان کے لیے۔ اگر تو وہ مکہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں وہاں سے اللہ کے راستے میں، ہجرت بھی اللہ کے راستے میں ہو، کیونکہ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت تو اللہ اور رسول کے لیے ہی ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جو بندہ کسی دنیاوی غرض سے ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، یصیبھا، اس غرض سے آیا وہ تو اس کو مل جائے گا، اب امرأۃ، یا کسی عورت کے پیچھے آ گیا کہ وہ ہجرت کر کے چلے گی، وہاں جا کے اس سے نکاح کر لوں گا، یا تزوجھا، ہو سکتا ہے اس سے نکاح بھی کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ہجرت اس کی شمار ہوگی جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فی سبیل اللہ کی شرط لگا دی، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ۔ بچے تو ویسے بھی آئے تھے وہ ہجرت کر کے کہ ہم بھی آ گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن چلے گئے، وہ ہجرت فی سبیل اللہ نہیں تھی ان کی، ہاں جی، بے ایمانی پر جو ہے نا وہ مشتمل تھا ان کا پلان۔ اللہ کہتے ہیں اب ان کے بارے میں قانون کیا ہے سن لو، فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر گئے، اگر وہ پھر گئے، اور چلے گئے ہیں، واپس نہیں آئے، اپنے وعدہ مکر گئے نبی علیہ السلام سے کر کے، فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، وَاقْتُلُوهُم، بس ان کو پکڑو بس ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو۔ اور ان کو قتل کر دو۔ قتل کیوں ہے بھلا؟ دیکھو کسی کافر کو اسلام قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ اسلام کا دعویٰ کر کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لوگوں کے سامنے اور پھر وہ کافر ہو جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، یعنی اسلام کو یوں قبول کر کے چھوڑ دے تاکہ دوسرے کو اس سے برگشتہ ہو جائے، تو اس کو قتل کر دو۔ مرتد کی سزا قتل ہے، کافر کی نہیں اسلام۔ کافر تو رہتے تھے، ہم بھی ہیں سارے ہر جگہ، اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ہاں جو ہمارا روح اختیار کرے گا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور چال چل کے پھر چھوڑ کے جانا چاہے گا، تو اس کے لیے بھی علماء نے کہا کہ 3 دن کی مہلت دو۔ تمہارے علماء اسکالر سمجھائیں اسے کہ بھائی اپنی ارادے سے بعد آ جاؤ۔ اگر وہ 3 دن کے اندر نہیں پلٹتا اسلام کی طرف، اپنے نفاق پر پختہ ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، تو 3 دن کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔
کیونکہ ارتداد جو ہے مرتد ہونا، یہ مرزائی جو ہیں کیوں کہتے ہیں مرتد ہوئے ہیں، وہ مسلمان تھے اس کے بعد یہ پھر قادیانی ہو گئے، یہ مرتد ہیں، اور مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن ہر بندہ تلوار نہیں اٹھائے گا، یہ حکومت کا کام ہے ان کو سزا دینا، یا اگر ہاں جہاد ہو جاتا ہے اور جہاد میں ہمارے سامنے آتے ہیں یہ لڑائی میں کافروں کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ان کی حیثیت بھی آتی ہے، مار دو اس کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پکڑو قتل کرو حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یہاں مدینے میں آئے مل جائیں، مکے میں مل جائیں، جہاں بھی چلتے پھرتے نظر آئے پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں اور فتنہ پردازی کی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، وَلَا نَصِيرًا، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ مددگار۔ اور نہ مددگار۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک قبیلہ مسلمانوں کا حلیف ہے، تو سمجھ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، یہ بھی کا بنو خزاعہ، وہ سلیم الفطرت لوگ تھے، لڑائی پسند نہیں تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں لڑتے تھے، اسلام سے وعدہ تھا کہ جی آپ نے ہمارے خلاف نہیں لڑنا اور ہم نے آپ کے خلاف نہیں لڑنا، امن سے رہیں گے ہم دونوں قومیں جو ہیں، یعنی ہاں جو قبیلہ ہمارا حلیف بن جائے ہمارے ساتھ آ جائے آپ اس سے بھی نہیں لڑیں گے، اور جو قبیلہ آپ کا حلیف بن جائے ہم بھی اس سے نہیں لڑیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ایسے ہیں کہ یہ اپنا امن پسند لوگ ہیں، صلح پسند ہیں، جی اگر یہ تمہاری طرف سے ہے نا صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، جی نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، ان کو بھی مطمئن رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں گے مسلمانوں سے مل گئے ہیں لہٰذا ان سے لڑو مارو، ان کو بھی مطمئن رکھتے ہیں تم بھی مطمئن رکھتے ہیں، نہ ان سے لڑتے ہیں اپنی قوم سے نہ تم سے لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پر ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، اللہ کہتے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ یصلون، جو مل جاتے ہیں، وصل سے ملنا، الی قوم، ایسی قوم کے ساتھ، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاقن، کوئی معاہدہ تھا، او جاؤکم، یہ معاہدہ نہیں تھا یہ ویسے ہی، یا آئیں وہ تمہارے پاس، حسیرت، تنگ ہو گئے ہوں، محصور ہونا مطلب ان کے سینے، ان اس بات سے، یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑے، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑے، یعنی اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان کے سینے تنگی محسوس کرتے ہیں لڑائی کرنے سے، نہ تمہارے ساتھ اور نہ ان کی اپنی قوم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَسَلَّطَهُمْ، البتہ مسلط کر دے ان کو، علیکم، تم پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا امن پسند رہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اگر چاہتا تو ان کو بھی دوسرے کافروں کی طرح تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، بس البتہ وہ لڑتے تم سے، لیکن وہ لڑے نہیں ہیں، امن پسند رہے ہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ الگ رہے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس وہ تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا، اور ڈالیں وہ، إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری طرف صلح، سلامتی والا معاملہ کریں کہ بھائی ہم لڑیں گے نہیں، صلح سلامتی سے رہیں گے، صلح صفائی سے رہیں گے۔ فما جعل اللہ، بس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سبیلا، کوئی رستہ، یعنی اب تم نے بھی ان کے ساتھ لڑنا نہیں۔ دیکھو اسلام کتنا امن پسند اور صلح کا مدد ہے کہ جو مقابلے پہ آتا ہے لڑائی کے لیے اس سے اسلام کہتا ہے لڑنا، اور جو مقابلے پہ نہیں آتا اس سے، اسی لیے جنگ کے اندر جو احکامات اسلام کے ہیں تو میں کہ بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور یہ ساری آسمانی ہدایات ہیں، قرآن میں بھی ہیں، دین میں بھی ہیں۔ بھول گئے قرآن کی بات ساری، وہ یہودی جو ہے بے ایمان معذرت اسرے بیٹھے ہوئے ہیں، رضا کو بھاگ رہے ہیں،
حیران ساری دنیا جو ہے نا سو گئی ہے، پتہ نہیں امت کدھر چلی گئی ہے، امت بنا تو ختم ہی ہو گیا۔ بخاری نے تو کہا تھا امرأۃ سبیت فی المشرق، اگر ایک عورت مشرق میں مسلمانوں کی قید ہو جاتی ہے وجب علی اہل المغرب ان یخلصوها، مغرب والوں پر لازم ہے کہ اس کو چھڑائیں آ کر۔ ہمارے یہاں تو بات ہی کوئی نہیں۔ اسلام کہتا ہے اچھا اگلی بات سنیں، جو ہمارے سامنے مخالف فوجی کھڑے ہیں مثلا عیسائی ہیں، لہٰذا تم نے عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ تاکہ جب کافروں کا کوئی بڑا سردار آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس سے بھی ڈیو رسپیکٹ دیتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے اذا اتاکم قریب قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا چودھری سردار بندہ تمہارے پاس ہے اس کی عزت کیا کرو، تم اپنی قوم کا سردار ہے، اس سے ڈیو رسپیکٹ دو، پتہ چلے اس کو کہ بھئی یہ مطلب شناس لوگ ہیں، ہر کسی کو یہ نہیں کوتا پڑا کے برابر ہی ہے۔ اور جب وہ ایک فیصلہ ہو رہا تھا نا، وہ بنایا گیا تھا ان کے بڑے کو، تو آپ جب وہ آئے تھے نا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جو اپنے سردار کا استقبال کرو بھائی، چاہے وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کو تیار کیا تو انہیں ہدایات دی، دیکھو نہ تو فصلوں کو جلانا ہے نہ درختوں کو کاٹنا ہے، یہ ساری ہدایت دے کر کے لے جاؤ، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ان کے مذہبی پیشواؤں کو نہیں مارنا اور آپ نہیں اٹھانا، یہ کتنی رواداری ہے۔ ورنہ جنگ کے اندر جو سامنے آ جائے، ہاں ان عورتوں میں سے، بچوں میں سے، مذہبی پیشواؤں میں سے، بوڑھوں میں سے اگر کوئی تلوار اٹھا کر تمہارے سامنے آئے گا پھر اس کا وہ حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے جو لڑنے کے لیے تمہارے مقابلے پر نہ آئیں، امن پسند رہیں، تلوار نہیں اٹھائی انہوں نے، الگ سے رہ گئے، ہاں جی ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جو مقابلے میں آئے گا پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ صدق اللہ۔